لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلنی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو بلئی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اس مضطرب انداز میں اس نے انگلی چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹوں کو پیچھے کیا۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چینی سے چہرے اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گریں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھلے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائیڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس روشنی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ دوسری جانب گھنٹی جا رہی ہے۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیاب بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کے ایک موٹی لیڈ انگلی پہ لپیٹی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو میں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بند گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگایا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ وہ زارا کے کہے انداز کی تردید بھی کر رہی تھی، نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر میری بات سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل آئی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 10:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نے نہیں، بلکہ ترکی کی سپانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور ہم اب ایک سمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائیڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں سپانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا تو وہ گویا ہوئے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سپانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جاتا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے
گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابا دایا فرقان ذرا سخت سے ہیں نا۔ وہ پھر سے بند کراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں اسپین پھپھو رہتی ہیں نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ ذرا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھیل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تب اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر انہیں منہ سونگھنے لگی۔ دل فریب تازگی بڑی مہک اس کے اندر تک اتر گئے۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا تھا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہیں تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے ہوئے تھے۔ مہر پہ 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ رچتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک دیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو اسپانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ اسپانجی جا رہی ہے؟ یا تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو اسے 15 منٹ پہلے آئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ اس شخص کو 1 روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ہی ابھی بتایا تھا تو وہ سمجھتی کہ یہ زارا کی حرکت ہے، اور خط اسپانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا تھا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بوکے اور لفافہ اٹھایا وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ اس نے چابی کا لاک میں گھمائی تھی کہ گیٹ کے اس پار اسے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کو آرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرنمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہوا ہی نہیں۔
اسے وقتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے۔ میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے۔ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگے۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ جوڑی دار پنجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا اور بال کمر پر گر رہے تھے۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ ویسے تمہارے سخت ستایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا۔ زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی، اس کی سختی صرف اسکارف تک ہے۔ ایسے ویسے نہیں ہیں وہ کار بہر گیٹ پہ لائی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیان دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پہ آ کے ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم بہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سینے پہ ڈالے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ پہ آ کے بیٹھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھا ہو کر رخ اس کی طرف کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا تبھی۔ اور ہاں حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے ہی احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے، حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا کی طرح نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگتی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تھی تو حیا نے سر جھٹک کر گیسٹ پلر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں آئی۔ یہ والا میم؟ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور خستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھ میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت کولہاپوری چپل میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ساتھ مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے، سکہ لڑکی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں اس کا سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازماً پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دیں۔
وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئے۔ زارا نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے میں بولی۔ زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بن سنور کر باہر نکلو گی بیوی، تو وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک باغمار خاتون تھیں، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کہنے سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تب ارم سامنے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی۔ وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلیشن منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھٹ باہر کو لپک گئی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلیشن پینے کا اپنا ہی مزہ۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ نہیں۔ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کی انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری۔ اب اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کی باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی اور آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹی کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ جب یورپین یونیورسٹی میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی اسپانسرڈ یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا تھا، اور اب بلاخر سپانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سپانچی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ اور ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے گردن اس کی طرف موڑی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کون ہے؟ اس نے سلیشن کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھما دیا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اسے علم ہی نہ تھا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو امی جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلیشن کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔
حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سیپ لیتے ہوئے زارا کو ونڈو اسکرین کے پار سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی یکدم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔